اب آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اے جناب کیپ والے مولانا صاحب تے بھی سلامتی تے انہاں دے ساتھیاں تے بھی سلامتی۔ اللہ آنا بھی مبارک کرے تے جانا بھی تے بہنا بھی مبارک کرے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے۔ شر اور خیر کا خالق اللہ ہے، اور شر خیر اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھا ہے۔ اس نے آزمایا ہے، کفر کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے، نہ شکری کرتا ہے یا شکر گزاری کرتا ہے، نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مرد و عورت کے درمیان میاں بیوی کا تعلق ہے، اور توالد و تناسل کے لیے اس کائنات میں میاں بیوی کے رشتے سے کوئی خوبصورت رشتہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، بھائی علماء آتے جاتے ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں، علماء کرام کو آرام بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کھانا بھی کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں آپ کے فوائد کی انشاءاللہ باتیں کرنے لگا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ خلق منہا زوجہا۔ اور دنیا کے دو رشتے ہیں، ایک اپنے وجود سے وجود دیتی ہے، اس کو ماں کہتے ہیں، جو اپنے وجود سے وجود دیتی ہے، اور ایک وہ رشتہ ہے جو اپنا وجود اپنے خاوند کو دیتی ہے، اس کو بیوی کہتے ہیں۔ اور ان دونوں رشتوں میں شروع سے اب تک اور اب سے قیامت تک کھٹ پٹ رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ دونوں رشتے اخلاص کے، محبت کے رشتے ہیں، اور محبت میں دونوں رشتے تنگ دل ہیں۔ ماں جب اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے قریب دیکھتی یا سمجھتی ہے تو دل تنگ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھن نہ جائے، اور جب بیوی ماں کو اپنے خامد اس کے بیٹے کے قریب دیکھتی ہے تو وہ بھی محبت میں تنگ دل ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا خامد مجھ سے چھن نہ جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ باوقار رشتہ جو نکاح کا ہے، اپنی شریعت کے اندر اس کی فضیلت بھی رکھی ہے، اہمیت بھی رکھی ہے، شرائط بھی رکھی ہیں، احکام بھی۔ اور آج کی مجلس میں مجھے یہی موضوع دیا گیا ہے کہ نکاح اور طلاق کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں جہالت پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ اس جہالت کی بھینٹ چڑھ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے خبرداری پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے بیک وقت دو عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے فواحدہ، پھر کتنی عورتوں سے نکاح کرنا ہے؟ 1 سے۔ اب سب سے پہلی بات، کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے، کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کس خاندان میں نکاح کرنا چاہیے؟ حضرات، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جب لڑکی لڑکا بالغ ہو تو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ جوانوں، مرد بھی عورتیں بھی، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نکاح کی پہلی برکت جو ہے اس کے آنکھ کے اندر غیرت اور حیا پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نکاح کی پہلی برکت ہے۔ اور اس کی دوسری برکت، اللہ تبارک و تعالی اس کو فواحش سے، زنا سے
بدکاری سے بھی دور کر دیتا ہے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ بنا دیتا ہے نکاح کے ذریعے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، یہ جو سارے جوان بیٹھے ہیں نا ٹیک اتار دیں، آگے ہو کے بیٹھو۔ مولانا آصف صاحب کی تقریر کے دوران بھی تم باتیں کرتے رہے ہو، یہ ٹوپی والا اور اس کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، یہ نیلو کپڑوں والا میری طرف دیکھ، تو اٹھ وہاں سے، اٹھ جا، حیا کرو بیٹا، دین کی مجلس ہے، یاری نبھانے کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لینا۔ اب جو بندہ جوان ہونے کے بعد پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے فعلیہ بالصوم، وہ مسلسل روزے رکھے۔ اب جوان ہونے کے بعد جو بندہ مسلسل روزے نہیں رکھتا، اپنی طاقت کو نہیں توڑتا، جنسی طاقت کو، تو وہ شیطانی رستوں پر ضرور چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اعمال زنا ہیں۔ فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، حافظو آگے کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن، مومن مرد اپنی نگاہوں کو پست کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک نگاہ معاف ہے، اگر دوبارہ نگاہ لگائے گا تو معاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا قرار دیا ہے۔ اور یہ صرف عورت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو لوگ بے ریش خوبصورت چہروں کے طالب اور مریض ہیں، یہ ان پر بھی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ بھی برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت کتنا بڑا عمل ہے؟ 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک بندہ عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو جوانی کی عمر یہ نکاح کی عمر ہے، اور نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ 4 خوبیوں کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ جو 4 خوبیاں ہیں، یہ 4 خوبیاں حقیقت میں آپ غور کریں تو یہ خاندان کی ماں باپ کی خوبیاں بھی ہیں۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی فرمایا حسب۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ حسب۔ حسب سے مراد صرف برادری نہیں ہوتی، بعض برادریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر زنا فواحش نہیں ہوتا، ان کی اکثریت میں
95-99% میں غیرت، حیا، پردہ، دلیری، جرت، یہ خوبیاں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت معاویہ کے والد محترم، ان کی بیوی جن کو ہمارے عرف میں ہندا کہا جاتا ہے، یہ سیدنا معاویہ کی والدہ تھی۔ اب یہ کیسے ذہن سوچ فکر کی عورت تھی، ذرا سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں ان سے اسلام پر، فرمایا بیعت کرو اس بات پر کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ کیا نہیں کرو گی؟ زنا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک منٹ میری بات سنیے گا۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورت آزاد بھی ہو اور زنا بھی کرے۔ حضرات اتنی پاکیزہ سوچ کی حاملہ عورت کہ اس کے ذہن کے اندر زنا کا دور دور تک بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ لڑکی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ دنا لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماں پہ بیٹی، پتا پہ گھوڑا، بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ وہ بادشاہ نکاح کرنا چاہتا تھا، کسی دنا بندے سے اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا مشورہ ہے تیرا؟ اس نے کہا جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے گفتگو کروا، ملاقات کروا۔ جب ملاقات کروائی تو کہا بیٹی ہاتھ دینا، اس نے ہاتھ دے دیا۔ کہتا ہے اس سے نکاح نہ کرنا، یا اس کی ماں کنجری ہے یا اس کی دادی نانی کنجری ہے۔ اگر اس کے اندر یہ جرت و دلیری بے باکی کہ میں نے ہاتھ پکڑنے کے لیے مانگا، اس نے جھٹ سے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا ہے، خاندانی نسلی عورت ہوتی تو کبھی بھی اس کے اندر حرکت نہ ہوتی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے کیا ہے بھائی؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اور جس کی ماں گھروں میں پھرنے والی ہے، بازاروں میں آنے جانے والی ہے، کبھی رشتہ نہ کرنا۔ مردوں سے گفتگو کرنے والی ہے، چوڑیاں چڑھوانے والی ہے، گپے مارنے والی ہے، نہ۔ حسب کے اندر یہ ساری خاندانی عادات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسری چیز فرمایا مالوہا، زمیندار گھرانہ ہے، مربع پہلی آئے گی ترکاو کے اندر، مجھا آؤں گیاں، سامان جہیز آئے گا، کار، گاڑی، موٹر سائیکل، یہ چیزیں آئیں گی۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی، حسن، کہ بڑی خوبصورت ہے۔ جو مریض ہوتے ہیں نا، مریض جو کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، نکاح کرتے ان کی یہی خواہش ہوتی ہے، اپنی ماں نو کہیں گے ماں سب تو سونی ہوئے۔ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نے کیا کہا ہے، ذرا سن۔ حضرات فرمایا چوتھی خوبی دین ہے۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ دین۔ فرمایا فاظفر بذات الدین وَلَوْ طَرِبَتْ يَدَاكَ، فرمایا تیرا ککھ بھی نہ رہے، تیرا سب کچھ رڑ جائے، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنا، خواہ تیرا کچھ بھی نہ رہے۔ کس کے ساتھ نکاح کرنا؟ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، بڑا مال و دولت تھا، خوبصورتی، مال و دولت، بڑی عورتیں، ان میں دین والی ایک ہی تھی، رحمت بی بی۔ اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، ہم نے دیکھا ہے جب مال جاتا ہے تو رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب دین کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے تو بیٹا جی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستو، دین کی بنیاد پر جب خامد پر کوئی تکلیف آتی ہے، خامد پر کوئی تکلیف آتی ہے
تو عورت جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھتی ہے، یاسین پڑھتی ہے، ملک پڑھتی ہے، واقعہ پڑھتی ہے، دعائیں کرتی ہے حضرات، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دین کی بنیاد پر جو نکاح ہوتے ہیں ان میں مال کی خیر و برکت بھی عطا کرتا ہے اور ان کو بڑی خوبصورت اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ اب میں دو باتیں یہاں پہ سناتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ابو طلحہ، انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی مشقت والی مزدوری کرتے تھے، ان کا بچہ بیمار تھا، مزدوری پر چلے گئے۔ اللہ کی شان، بیمار بچہ ان کے واپس آنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ ہمارے یہاں ماں بیٹی نکاح سے پہلے ماں بیٹی اور نکاح کے بعد دونوں سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے اور اس کا گھر برباد کر کے بیٹھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا کھایا کیا پیا، کس نے کیا کہا اور تو نے کیا کہا اور تو نے یہ کہنا ہے۔ یہاں سے بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے، بیٹی بیتاب ہے ملنے کے لیے، اسے کہنا چاہیے صبر کر، تیرے باپ سے بات کر لوں، بھائی سے بات کر لوں اگلے ہفتے، تاکہ اس کا دل وہاں پر لگے۔ کھانے پینے کی چیزیں وہ معیاری نہیں جو تیرے ماں باپ کے گھر میں تجھے ملتی ہیں میری پیاری بیٹی۔ ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں رانی ہوتی ہے، پر اپنے خامد کے گھر میں نوکرانی ہوتی ہے۔ یہ شریعت رب کی ہے۔ ماں باپ کی رضا کے بغیر جیسے اولاد جنت میں نہیں جا سکتی، ایسے بیوی جو ہے وہ خاوند کی رضا کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاوند کے زخموں سے پیپ عورت اپنی زبان کے ساتھ بھی صاف کرے تو وہ خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو اس معاملے میں فیل دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ صحابی اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا سکون میں ہے، راحت میں ہے۔ خاوند نے سمجھا کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ رات خاوند سویا، میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی، ماں تھی، اب صبح جو ہے وہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ وہ نا بچہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا کب؟ تیرے آنے سے پہلے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے تیرے آرام کی وجہ سے تجھے نہیں بتایا۔ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر چلا گیا، پیچھے پیچھے انصاریہ بھی چلی گئی۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ کیسی ظالمہ ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آسمان کا رب گواہ ہے، میں نے اس کے آرام کی خاطر اس کو بتایا نہیں، اور آسمان کے رب نے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات کی تصدیق کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرط محبت اور جذبات میں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ تیرا نبی تجھے کہتا ہے اس مومنہ عورت انصاریہ کو بیٹا عطا فرما۔ اگلا سال آیا، اللہ نے اس کو پتر دے دیا، نبی پاک کی دعا سے۔ کس کی دعا سے؟ دعا سے۔ جب بیٹا دیا نا تو گھر والے کہنے لگے گٹی دو گٹی کوئی چیز اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ سارے، یہ مصطفیٰ کی دعا سے ہوا ہے، میرے بیٹے کے منہ اور پیٹ میں سب سے پہلے کوئی چیز چاہے گی تو اللہ کے نبی کا مبارک لعاب جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبائی، اپنے لعاب مبارک کے ساتھ اس کو تر کیا، چبایا اپنے دندان میں، اور پھر اس بچے انصاری کے جب منہ میں ڈالی تو وہ بچہ پچاکے مارنے لگا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا دیکھو یہ انصاری اور انصاریوں کے بچے اولاد جو ہے یہ کھجور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں سبق ہے، میاں بیوی کے تعلق کا سبق۔
حضرات دوسری بات، آج عجب انداز چل نکلا ہے. پہلے کیا تھا، غریب گھر کی بیٹی لے آتے تھے کہ اس کو قدر ہوگی کہ مجھے لے کر کے آئے ہیں اور یہ خدمت کرے گی. ہمارا بیٹا بڑی کوڑی طبیعت کا ہے تو چلو اس کے دابے برداشت کر لے گی. آج معیار بدل چکا ہے. ہن پتر راستے بھی گھر لب دینے تے کوئی کروڑ پتی ویلا نکارا ہے، ٹھپا کیا لگا ہوا ہے جی، پراپرٹی دا کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور پھر لوگ دین کے بارے میں تو سوال ہی نہیں نہ کرتے کہ کم از کم نماز کے بارے میں سوال کر لیں کہ کبھی تیرا رب سے بھی تعلق قائم ہوا ہے، کوئی اللہ والی بات بھی اس میں ہے، کوئی رب کا ڈر بھی ہے، کوئی کسی کے سامنے جھکنے والا بھی ہے. اور جب رشتہ کرتے ہوئے تم اس بات کی تسلی نہیں کرتے کہ یہ رب کے سامنے جھکنے والا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پھر اڑیل خان بن جاتا ہے، وہ نیازی بن جاتا ہے. وہ کہتا میں نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائیو دوستو، دین کی بنیاد، بیٹا ہو کس بنیاد پر؟ بولو. بیٹی ہو تو کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر. یہ پلکیں تو نہیں بناتی. میری والدہ محترمہ جب میری نکاح کی باری آئی تو مجھے کہتے ہیں تیری کیا شرائط ہے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، پہلی شرط ہے. دوسری میری جو ساس ہے وہ بے پرد نہ ہو. تیسری شرط ہے جس سے میرا نکاح کرنا ہے یہ نہ بناتی ہو بمیں. منو کہنے لگے یہ سس دیاں شرطاں لائیوں نے. میں نے کہا اللہ کی قسم ہے اکثر رب کا فضل یہ دیکھا ہے اگر ماں دیندار ہے تو بیٹی بھی دیندار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی برکت سے دنیا بھی بہا کر دی ہے اور اولاد بھی موتیوں کی طرح دی ہے. یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل. اب دوسری حدیث سناتا ہوں اور 5 منٹ کے بعد میرا وقت جو ہے آج کا دیا وہ ختم ہو جائے گا. یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے اللہ کی قسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا قد چھوٹا سا تھا. قد 3.5-4 فٹ، رنگ کالا، گہرا گندوی، حسب نسب کوئی نہ. یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا جلیبیب تو نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟ ایتھے مسیتے ہی پیا رہنا ہے، شادی کر لے. انہیں کہا یا رسول اللہ میں تے گھاٹے دا سودا، مینوں تھی کنے دینی ہے؟ مجھے بیٹی کس نے دی؟ میں تو گھاٹے کا سودا ہوں، کس نے مجھے بیٹی دینی ہے؟ فرمایا یہ بات ہے. ایک انصاری تھا، بڑا مالدار، بڑا خوبصورت، بڑا حسب و نسب والا، اولاد موتیوں کی طرح خوبصورت. فرمایا ادھر آ. جی یا رسول اللہ. فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے. گل سنن والی جی. فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لڑکی کی ماں سے بات کر لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں لڑکی کی ماں سے ضرور بات کر. وہ گھر میں داخل ہوا لیکن چہرہ افسردہ، چہرے پہ خوشی نہیں ہے. اپنی بیوی سے کہنے لگا اللہ کی بندی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ تجویز کیا ہے. اس نے کہنے تجویز کیا ہے؟ اچھا وہ کتنا خوبصورت ہے؟ کہتا ہے پکا رنگ ہے، کالا شاہ، حسب و نسب. انہیں کہا حسب و نسب دا بھی کوئی نہیں پتا. اس نے کہا مالدار. انہیں کہا پلے شاہ بھی کوئی نہیں. اس نے کہا فلاں چودھری کا رشتہ آیا ہم نے ٹھکرا دیا، فلاں مالدار کا رشتہ آیا ہم نے ٹھکرا دیا. اور لوگ آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں با کردار ہے، مدرسے کا پڑھا ہے، حافظ ہے، عالم ہے، لیکن ویکھو نا جی کاروبار تے کوئی نہیں نا. اور نکمو پورے پاکستان میں آج تک کسی عالم دین نے خودکشی نہیں کی. پورے پاکستان میں علماء، آئمہ، مدرسین یہ واحد طبقہ ہے
آج تک انہوں نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا، آج تک نہیں کیا کہ نہیں جی ہماری تنخواہیں بڑھا، نہیں تو جی ٹی روڈ بلاک جی۔ وہ جب مدرسے کی انتظامیہ ہی ظالم ہو، بے رحم ہو، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں اس نشانی ہے نا کہ علماء پر جہال مسلط ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ادارے کے اندر قرآن کے ماہر قاری حافظ ہے، ان کی تنخواہیں 20-25 ہزار ہیں، اور جنہوں ایم بی اے آندے نے 8-10 ہزار، ایم اے آندے نے۔ پرویز مشرف دے دور دے اندر کونسلان دی کتی سو پئی سی کہ کسے کتے نو وٹا مار دے سن جا کونسلر نو بائی دا سی، انہیں کونسلر فلانا کونسلر فلانا کونسلر، انہیں کونسلر عہدے بناتے نا۔ کسی کی تذلیل کرنا مراد نہیں ہے، یہ عہدہ جو ہے اس کی تذلیل مقصود ہے کہ یہ اتنا اس عہدے کو پھیلا دیا اور اتنا عام اور ذلیل کر دیا۔ حضرات اسی طرح آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 300 سیٹس لیکچرار کی آئے ہیں، 300 کنیاں تے درخواستہ 1.5 لاکھ۔ درخواست کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ۔ اللہ کے لیے غور کرے۔ اب وہ کہنے لگا کہ پھر اس نے کہا جا کے اللہ کے نبی کو انکار کر دے، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ کہتا اچھا انکار کر دوں۔ اندر سے بیٹی بول پڑی، اس نے کہا میرے ماں باپ، اللہ کے نبی نے جو آپ کی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے کائنات کی ہر چیز کو ٹھکرا دینا، نبی علیہ السلام کی تجویز کو نہ ٹھکرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جلیبیب کے ساتھ اس انصاریہ مومنہ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد اللہ نے اتنا مال پتہ نہیں کہاں سے دیا۔ مدینے میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی اگر کوئی عورت تھی تو جلیبیب کی عورت تھی۔ دین کی بنیاد پر، جب دین کی بنیاد پر رشتے کرو گے، سکون بھی، حیا بھی، شرم بھی، خدمت بھی۔ تے جرو بی بی ساس دیا کناں دے کانٹے تے کڑے لے کے آئے گی تے نال سنگی چ نو بھی دے گی، گڈی لے کے آئے گی تے پھر انہیں باہر آن جان واسطے تینوں پوچھنا بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں پھر کسی مجلس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔